میرے ناول جان عشقم قسط نمبر 26 ماضی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ہمارے خاندان کی عزت وقار کا خیال نہ آیا؟ کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ سید زعفران شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے سید مہربان شاہ کو جان سے مار ڈالیں۔ نہیں بابا جان، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ میں شادی کر چکا ہوں افرا سے۔ اس کے خاندان والے اس کی شادی زبردستی کروا رہے تھے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بابا جان، میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ ہم نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا، ہمیں قبول کر لیجیے۔ سید مہربان شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، قبول کر لیں، اپنے دشمن کی بیٹی کو قبول کر لیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حدود یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری ہر جائز و ناجائز خواہش قبول کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے دشمن کی بیٹی کو ہمارے خاندان کی بہو بنا کر پیش کرو۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لڑکی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ بے حد غصے سے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے بولے تھے، نہیں بابا جان، میں افرا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، یہ میرے نکاح میں اور اب یہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ آج ایک لڑکی کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر رہے تھے، ورنہ ان کے تینوں بیٹے کبھی اس طرح بد لحاظی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نہیں بابا جان، اب میری خاطر اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہ کریں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں، ساری غلطی میری ہے، میں نے ہی انہیں پیغام بھیجوایا تھا۔ 2 سال پہلے ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، یقین مانے اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا تعلق ہمارے دشمن خاندان سے ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں تو ان سے محبت کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے میرے خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی، میں ان کے دشمن کے بیٹے سے دل لگا بیٹھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کسی سے بھی کروا دینا چاہتے تھے۔ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنا پسندیدہ ہمسفر چن سکوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، آپ انہیں گھر سے نہ نکالیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے، جبکہ دادا جان نے تو چہرہ پھیر لیا تھا، ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، ان کا دل بہت سخت ہے، تمہارے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں یا اپنے دل سے۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب مجھے یہ فیصلہ بدلنے پر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے اپنے زور بازو پر اتنا یقین ہے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ سید مہربان شاہ اپنی ضد کے پکے تھے، آج تک ان کی ضد سے انہیں ان کے باپ بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے تھے، یہاں تو بات ان کی محبت پر آ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، روک لیجیے، وہ چلا جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے اس کی زندگی کی سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہے، اسے خود سے الگ مت کریں۔ دشمن کی بیٹی سے دل لگا بیٹھا، دشمن اس کا کیا حال کریں گے؟ اسے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ خدیجہ بیگم ان کے پیروں میں آ گئی تھی، اور اپنی ماں کو اپنے باپ کے قدموں میں یوں بیٹھ کر روتے دیکھ ارسلان شاہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا چھوٹا بھائی ان دونوں کا بھی لاڈلا تھا، ہم اسے دشمنوں کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتے تھے۔ بے شک دشمن کی بیٹی سے دل لگا کر اس نے بہت بڑی خطا کی تھی، اور اس طرح اسے گھر سے بھگا کر جس طرح سے نکاح کیا تھا، یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ ٹھیک ہے، بلا لا اسے واپس، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے اس جائیداد سے بے دخل نہیں کروں گا، کیونکہ اس گھر اور جائیداد میں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور سے کہتے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 5 دن سے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی تھی، کبھی وہ ان کے ملازموں کے ساتھ بد سلوکی کرتے تو کبھی ان پر جان لیوا حملہ۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی ان کے روبرو آ کر ان کا مقابلہ کرتا۔ افرا کو اس خاندان میں آئے 4 مہینے گزر چکے تھے، ہر کوئی ان سے بے حد محبت سے پیش آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 مہینوں میں انہیں ایک پل کا سکون نصیب نہ ہوا۔ ہر وقت یہ ڈر ان کے حواسوں پر حاوی رہتا کہ ان کے گھر والے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے دونوں بھائی شہر کے جانے مانے بدمعاش تھے، جبکہ وہ نشے کا غیر قانونی کام کرتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے گریبان تک پہنچ پاتا۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کسی نے اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا، اور پھر آئے دن آنے والی دھمکیوں نے انہیں حد درجہ بے چین کر رکھا تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ وہ امیر سے ہیں، خاندان میں پہلے 4 بیٹے تھے، اس خبر نے ہر طرف خوشیاں بکھیر دی تھی۔ بابا جان کو پوتی کھائی تھی، اور یہ بات سید مہربان شاہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے افرا کے سامنے بھی کر دیا تھا۔
لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ ان کے نصیب میں کیا لکھتا ہے، لیکن ایک امید تھی اگر بیٹی ہوئی تو یقیناً بابا جان انہیں معاف کر دیں گے۔ وہ خود بیٹی کی رحمت سے محروم تھے، لیکن انہیں اپنی پوتی چاہیے تھی، اور یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی کہ حویلی میں جلدی خوشیاں آنے والی، اور اس بات پر وہ بہت بہت خوش تھے، لیکن اس بات کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ آئے دن ہونے والے حملوں کو لے کر وہ اپنے بیٹوں کی سیکورٹی بہت سخت کرواتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ افرا کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس طرح اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، اسے رواج کے نام پر قتل کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے وہ ان کے خاندان سے دشمنی چھوڑنے کو تیار تھے۔ لیکن یہ بات خاندان میں کسی کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ اس خاندان کی بہو تھے جسے وہ اس طرح لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ افرا کی شادی ایک 50 سالہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، صرف اس جرم میں کہ اس نے کسی کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا ہونے دیے تھے۔ لیکن افرا ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ سیرت کی لڑکی تھی۔ اس نے سید مہربان شاہ کو بھی کبھی نکاح سے پہلے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی سید مہربان شاہ کے سچے جذبات ان کے دل پر دستک دے چکے تھے۔ مگر دل میں جذبات سچے ہوں تو اللہ بھی ایسی محبت کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک وہ ان کے حصے کی محبت ہے جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہاں شاہ خاندان کے ایک اور پوتے میں اضافہ کر دیا تھا، اور وہیں تھوڑی سی مایوسی بھی تھی کہ اس بار بھی وہ بابا جان کو ناامید کر چکے تھے۔ وہ اداس ہو جایا کرتے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بیٹی کیوں نہیں لکھی، جبکہ وہ تو بیٹیوں سے بے تحاشا محبت کرتے، نہ تو ان کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی بیٹی، اور اب ان کی کوئی پوتی بھی نہ تھی۔ لیکن ان کو پانچوں پوتوں نے حویلی کی ایک چیز پر اپنا قبضہ جما رکھا، جہاں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا سید متفرق شاہ غصے کا بادشاہ تھا، وہیں ان کے دو جڑواں پوتے شناور زراور ایک دوسرے کا آئینہ تھے۔ شناور ضدی مزاج تھا، جبکہ زراور سلجھا ہوا سمجھدار تھا، لیکن سب سے الگ تھا مکرم، جسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ عبداللہ معصوم سا سب سے چھوٹا، سب کا لاڈلا، اور ان کے خاندان کی رونق اس پر ختم ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دشمنوں نے اپنی ضد نہ چھوڑتی، کبھی کبھی سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے، پھر کبھی جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان پر حملہ ہونا شروع ہو جاتے۔ دیکھتے دیکھتے 6 سال گزر چکے تھے۔ شاہ خاندان کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ دشمن اب بھی اپنی ضدوں میں وہیں پر قائم تھے۔ افرا نے اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ ان کی بس یہی ایک خواہش تھی، زعفران شاہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیں، جو ان سالوں میں ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں بچہ بچہ افرا کی شخصیت سے متاثر تھا، وہیں بابا جان ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، لیکن آخر کب تک وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہ سکتے۔ کئی سال بعد انہیں دوسری بار ماں بننے کا موقع ملا تھا، اور اس کے بعد پوری حویلی میں ہلچل مچا رہی تھی۔ افرا سجدے میں رو رو کر بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا جان کو بس ایک بار اپنی بیٹی ان کی آغوش میں ڈال دی، پھر ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ وہ ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور ایسا ممکن تھا وہ سب کی سننے والی ذات اس کی بھی سن لے اور اس کے نصیب میں اپنی رحمت لکھ دے، اور یہ دعویٰ صرف ان کی ہی نہیں سب کی تھی۔ وہ تو مکرم شناور زراور یہاں تک کہ عبداللہ کو بھی بٹھا کر دعائیں منگواتی تھی کہ ان سب کی بہن اس دنیا میں آ جائے۔ وہ یکتا اور تنہا ذات ان معصوم بچوں کی تو سنتا تھا۔ افرا کی ان بچگانہ حرکتوں پر اکثر وہ لوگ ہنستے تو کبھی اس کی دعاؤں پر آمین کہتے۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تو اس خاندان میں موجود یہ چھوٹی سی تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ مہربان شاہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لگن کو تڑپ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کبھی افرا کے سامنے نہیں کرتے تھے، اور وہ اکثر خود کو ان کا گنہگار کہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ افرا اپنے آپ کو کچھ بھی برا سوچے۔ ان کے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ ان کی بے شمار چاہتوں کا جواب چاہتی تھی، چاہتوں سے دیتی تھی۔ آخرکار ان کی دعائیں رنگ لیے تھی۔ ان کی آغوش میں ننھی سی بچی آنکھیں باندھ کے نہ جانے کون سے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب باری باری آقا اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آئے جن کا انتظار اسے تھا۔ وہ 2 دن تک انتظار کرتی، ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ان کی پوتی اس دنیا میں آ چکی تھی، وہ کیوں نہیں آئے تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے؟ اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی، کیا اب بھی بابا جان انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھ جاتی، اس لیے اٹھ کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے خود پر پھیلاتی اپنی ننھی سی معصوم بچی کو اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ دادا جان اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ وہ ان کے حیرانگی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے قدم قدم چلتی ان کے ہاتھ سے کتاب نکالتے ہوئے اپنی ننھی سی بچی کا وجود کو ان کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی۔ وہ جو ان کی اس حرکت پر حیران تھے، احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔
وہ اپنی گود میں اس نازک نرم ملائم وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہ جا سکے، کہیں ان کی بہو یہ نہ کہے کہ وہ اتنے مطلبی انسان ہے کہ 6 سال سے اس کے ساتھ دیکھا بھی نہیں، اور آج جب وہ ان کی پوتی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی تو اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس خبر کا انتظار وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی، ان کے خاندان میں بھی آخرکار اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ افرا، یہ ہماری پوتی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس نرم ملائم وجود کو اٹھائے، آج پہلی بار اپنی بہو کا نام اپنے لبوں سے ادا کر رہے تھے۔ جی بابا جان، یہ آپ کی پوتی ہے جسے آپ خود سے دور رکھے ہوئے۔ ان کے لہجے میں صاف ناراضگی تھی۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے دور نہیں کر رہے، ہم خود کو دور کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیں مطلبی نہ سمجھو، کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ ہم تم سے صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہماری پوتی کو جنم دیا۔ لیکن یقین مانو افرا، ہم چاہ کر بھی تم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے، ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم ہمارے بیٹے کی محبت ہو، ہمارے خاندان کی بہو ہو، نہ صرف ہمارے خاندان کی بہو، ہماری نسل کی آمین ہو، اور اب تو تم نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا کہ ہم کبھی بھی تم سے خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنی گود میں موجود اس پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولے تو افرا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آج رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی، آخرکار اس نے وہ پا لیا تھا۔ بابا جان اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حویلی میں اس وقت ہر انسان کا فیوریٹ کام تھا اس کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ ابھی بھی اس نے چلنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے صاحب کو بہت مزہ آتا تھا، اور اس طرح وہ خود بھی بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ وہ حویلی کی رونق تھی، کوئی بھی انسان اس حویلی میں ایسا نہ تھا جو اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہ سب کے لیے بے حد عزیز تھی، اور سب سے زیادہ رضوانہ بیگم کے لیے، جن کے بیٹے تو وہ امانت بن چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ اس مقرش کے نام کی انگوٹھی پہنا چکے تھے، اور اس دن سے وہ اور بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ اس کی پہلی سالگرہ پر ہی اسے اور حویلی کے تمام بچوں کو ان کی جائیداد کے حصے دے دیے گئے تھے تاکہ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بابا جان چاہتے تھے کل کو بڑے ہو کر ان کے پوتے جائیداد کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں۔ انہوں نے ساری زندگی جائیداد اپنے تینوں بچوں کے نام نہیں کی تھی کہ کہیں جائیداد کی وجہ سے ان بھائیوں میں لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو، لیکن انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے خون میں جائیداد کی حواس نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا آگے جا کر بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل کس نے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی ان کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، اور خاص کر انیش کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انیش کی 6ٹھی سالگرہ تھی، اور اس کی یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ صرف سالگرہ ہی نہیں بلکہ سالگرہ کے ساتھ آج اس کے نکاح کی تقریب بھی تھی۔ چھوٹی سی انیش کے ہاتھ میں پیارا سا پین تھا جس کے اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جس سے لکھنے کے لیے وہ بے حد بے تاب تھی۔ اس کی بے تابی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی نکاح کو شروع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پین کی مدد سے نکاح نامے پر نقش و نگار بنانے ہی لگے کہ اسے صرف سائن کرنے کا کہہ کر دل خراب کر دیا گیا۔ اس نے گور کر اپنے بابا کو دیکھا تھا جو اس کی منتیں کرتے کہ پیپر پر صرف سائن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ آئی نہیں، سائن کر دو، میں تم سے بات کرتا ہوں، میں تمہیں ایسا ہی پین لا کر دوں گا۔ مقرش نے بے حد پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور فٹافٹ پیپر پر الٹے سیدھے سائن کرنے لگی، اور اس طرح سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرش شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ اس نے بہت خوشی سے سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، لیکن وہ کہاں جانتے کہ یہ دن ان کی زندگیوں میں تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بچے تقریباً سو چکے تھے۔ سب اچانک واچ مین نے آ کر انہیں یہ بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ باہر کوئی دوست تو نہیں ہو، کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ انہیں قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے، سب لوگ ہی انہیں پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ جاوید اور باسل کو دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں افرا بلکہ افرا کے دونوں بھائی تھے جو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ اس دشمن کو نبھا رہے تھے۔ آخر 12 سال بعد ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ہاتھ لا کے الٹے سیدھے کام چھوڑ چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اور نہ کہ وہ لوگ کبھی ان کے راستے میں آئے تھے۔ ان کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہو گئے تھے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کبھی ان کے گھر میں آ جائیں گے۔ افرا انہیں دیکھتے سید مہربان شاہ کے پیچھے
چھپنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ وہ اسی کے سامنے آ کر روک گئے تھے۔ افرا میری بہن مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہم نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن آخر کب تک ہم تم سے یوں منہ پھیر کر رہ گئے، آخر کب تک انا کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ اب بس ہو چکی، ہمیں معاف کر دو، ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہماری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں، تمہارے بچوں کو لے کر آج ہم ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ امی جان اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، ہم معافی کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے، جبکہ وہ جو اپنے بھائیوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سید مہربان شاہ کی جانب دیکھنے لگے، پھر جنہوں نے انہیں مسکرا کر ان کی طرف جاننے کے لیے کہا تھا کہ کب تک وہ اپنے بھائیوں سے ناراض رہتی۔ ایک بہن ہار گئی تھی اپنے بھائیوں کے جھکے سر دیکھ کر۔ جاوید اور باسل بالکل بدل چکے تھے، وہ اپنے الٹے سیدھے سارے کام چھوڑ چکے تھے۔ آج کل وہ دونوں بھائی اپنا بزنس شروع کر چکے تھے، جبکہ ان کے والد آج کل امریکہ میں اپنے بزنس پر کام کر رہے تھے، اور ان کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی دوبارہ سے ان کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کو تیار ہے۔ آج کل افرا کی چھوٹی بہن فروا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور بڑی بہن ہوتے ہوئے اس کے بہت سارے فرائض تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ بھائیوں کو واپس پا کر بہت خوش تھی۔ آج وہ فروا کی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ فروا اس کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی چیزیں لے رہی تھی کہ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ شاپنگ کا ارادہ تار کر کے واپس وہ اسی کے ساتھ اس کی حویلی آ گئی تھی۔ فروا تم ایسا کرو کہ الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو، یہ سارے کپڑے بھیگ گئے، تم فریش ہو جو، میں بچوں کو دے کر آتی ہوں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی تو ان کے سامنے انہیں بالکل فٹ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی کہ اب اچانک اپنے کندھے پر کسی لمس کا احساس ہوا۔ جان تم تو اپنی بہن کی شادی میں اس وقت مصروف ہو گئی ہو کہ تمہیں شوہر کا احساس تک نہیں۔ ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی سالی کو دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹے۔ ارے فروا تم، وہ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اکثر کمرے میں افرا کے ساتھ کافی بے باک انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور فروا ان کے لیے بالکل ان کی سگی بہن جیسی تھی۔ اللہ نے انہیں بہن کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن فروا کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ جی جناب، یہ مائیں آپ کی سالی اور آپ کی بیگم بچوں کے پاس گئی، آپ کہیں تو میں آپ کی بیگم کو بلاتی ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی نظر میں کچھ عجیب تھا، اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی۔ تقریباً 2 مہینے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اب تک فروا نے ایک بار بھی اپنے لبوں سے انہیں بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا، یا شاید وہ انہیں بھائی مانتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا رہا ہوں نیچے بچوں کے پاس، تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ وہ مسکرا کر کہتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ وہ پیچھے انہیں جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لبوں کی پر اسرار مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک نظر آئینے کی طرف دیکھتی بیڈ پر پرسکون انداز میں بیٹھ گئی تھی، جیسے یہ اسی کی ملکیت ہو۔ تیاری تو آپ اپنی کار لیجئے سید مہربان شاہ، بہت جلد بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو، جس سے شاید آپ سنبھل بھی نہیں پائیں گے۔ اتنی آسانی سے باسل اور جوید کو معاف کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ نے۔ ہم یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چل گیا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، ابھی تو آپ کو صبر کرنا ہے، بہت جلد بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے ہم کتنے دن تک یہ ڈرامہ کریں گے؟ کب پلان پر کام کرنا ہے یہ بتاؤ، میں مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بہن کو اس آدمی کے پہلو میں کھڑے دیکھ میرا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، میں اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ اس بے غیرت نے میرا نام مٹا کر اپنا گھر بسا لیا، اور اب ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر اس آدمی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ صبر رکھو باسل، اگر ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں تو اسے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ہماری گھرت کو 2 کڑی کا کر دیا، ہر ممکن کوشش کی ہم نے، لیکن سید مہربان شاہ کی سیکورٹی اتنی سخت تھی کہ ہم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ لیکن اس بار نہیں، اس بار ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ مجھے اس خاندان سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ مجھے بس افرا کی مسکراہٹ نوچ لینے کا دل کرتا ہے، ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر وہ اس آدمی کے ساتھ اتنی خوشحال زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے نہ دیکھ لوں، تب تک میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ آرام سے بیٹھے اپنی سگی بہن کو جان سے مار دینے کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ان کی غیرت تھی۔
خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔